ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے تیسرے باب کی 13ویں آیت سے ہم بیان سنیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان پر سے اترا، یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ سب تشریف رکھیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزیز بہنوں، پیارے بچوں، آج پوری دنیا میں پاک ماں کیتھولک کلیسیا انتہائی عقیدت، احترام، ایمانی جوش اور جذبے کے ساتھ صلیب کی سرفرازی کی عید مناتی ہے۔ آئیں اس صلیب پر دھیان کریں اور خداوند یسوع مسیح کی اس صلیب کو آپ سب زوردار تالیوں میں خراج تحسین پیش کریں۔ یہ وہی صلیب ہے جس سے ہماری نجات آئی، یہ وہی صلیب ہے جس پر قربان ہو کر یسوع مسیح نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اس لیے اس صلیب کی تعظیم کرنا، اس صلیب کی عزت کرنا، اس صلیب کو عظمت دینا، اس صلیب کو پیار کرنا، اس صلیب کو گلے لگانا واجب ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی جو سب سے اعلیٰ ترین نشانی ہے یہ صلیب ہی ہے۔ عزیزو، آج جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی عبادات ہوں گی، پاک ماں کی قربانی چڑھائی جائے گی، دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں آج ایک ہی نقطے پر بات ہوگی، آج عبادت کا ایک ہی عنوان ہوگا، ایک ہی موضوع ہوگا، اور وہ موضوع یسوع کی صلیب ہے۔ آج صلیب کی سرفرازی، صلیب کی سر بلندی، صلیب کی عظمت کی عید منائی جاتی ہے۔ انگلش میں اسے ایگزلٹیشن آف دا ہولی کراس، صلیب کو سرفراز کرنا، صلیب کو عظمت دینا، صلیب کو عزت دینا، صلیب کو جو ہے مرتبہ دینا، صلیب کو پیار دینا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر مصلوب ہونے سے پہلے، جب یسوع ابھی صلیب پر نہیں لٹکا تھا، صلیب پر مصلوب ہونے سے پہلے صلیب جو تھی یہ کبھی بھی سرفرازی کی علامت نہیں تھی، یہ کبھی بھی سربلندی کی علامت نہیں تھی، یہ کبھی بھی عظمت کی علامت نہیں تھی، یہ کبھی بھی جلال کی علامت نہیں تھی، یہ کبھی بھی وقار کی علامت نہیں تھی، یہ کبھی بھی عزت کی علامت نہیں تھی، برعکس اس کے کہ صلیب مذلت کی علامت تھی، بے عزتی کی علامت تھی، مجرم ہونے کی علامت تھی، ادنا ہونے کی علامت تھی، ذلیل و خوار ہونے کی علامت تھی۔ اور پولس رسول بھی اپنے
پہلے خط جو اس نے کرنتیوں کی کلیسیا کے نام لکھا، اس کی پہلے باب اور اس کی 18ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ صلیب کا پیغام، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو حماقت ہے، جو لوگ صلیب کو نہیں مانتے وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو حماقت ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ عزیزو، واقعی صلیب کا پیغام جو ہے ہم جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے۔ خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، خدا کا پیار ظاہر ہوتا ہے، خدا کی محبت ظاہر ہوتی ہے کہ خدا کس قدر انسان کو پیار کرتا ہے، اور پیار کی انتہا ہے کہ جیسے ہم نے آج یوحنا کی انجیل سے اقتباس بھی سنا کہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے کیا کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے کیا ہو، ہلاک نہ ہو بلکہ کیا ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، صلیب کا پیغام ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے، اور یہ پیغام ہمیں ہمیشہ کی ہی زندگی دیتا ہے۔ صلیب پر ہم دھیان و گیان پاک جمعے کو بڑے تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ روزوں کے دوران جب پاک جمعہ آتا ہے، ہم صلیب پر غور کرتے ہیں، صلیب پر دھیان و گیان کرتے ہیں، صلیب کو چومتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن آج کے روز بھی صلیب کی سرفرازی اور سربلندی کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ میں آج آپ کو ضرور بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں تاریخ بیان کروں، میں اس بات پر زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ صلیب یسوع کی پہچان ہے۔ جہاں جہاں صلیب ہوگی وہاں وہاں یسوع پہچانا جاتا ہے، جہاں جہاں صلیب ہوگی وہاں وہاں یسوع جانا جاتا ہے، جہاں جہاں صلیب ہوگی وہاں وہاں یسوع کی کلیسیا جانی جاتی ہے، یسوع کے مومنین جانے جاتے ہیں، یسوع کے لوگ جانے جاتے ہیں، ان کی پہچان ہوتی ہے، ان کی شناخت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ صلیب نہ صرف یسوع کی پہچان ہے بلکہ اس کے ماننے والوں اور اس کے پیروکاروں اور اس کے شاگردوں کی بھی پہچان بن چکی ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم کیسے بھول جائیں یسوع کی صلیب کو، کیسے بھول جائیں، کیسے فراموش کر دیں، کیسے اسے بھول جائیں؟ کیونکہ یہ صلیب یاد دلاتی ہے، یہ صلیب باور کرواتی ہے، یہ صلیب اس سارے منظر کو ہمارے سامنے لے آتی ہے۔ وہ منظر، کوہ کلوری کا منظر، جب ہمارا خداوند یسوع مسیح ہاتھ پھیلائے سولی پر لٹکا ہوا تھا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل تھے، سر پر کانٹوں کا تاج تھا، لہو لہان تھا، پسلی میں بھالا تھا، پھر بھی نجات کی گفتگو کر رہا تھا، پھر بھی زندگی کی گفتگو کر رہا تھا، پھر بھی زندگی دے رہا تھا۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اے باپ ہو سکے تو انہیں معاف کر۔ اے عزیزو، صلیب جو ہے یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی جان اور پہچان کی علامت ہے۔ عزیزو، صلیب کا نشان پوری دنیا میں اگر کسی نشان سے، کسی علامت سے اگر کوئی مسیحی جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے حسن سلوک سے بھی، اپنی گفتگو سے، اپنی جو ہے مخلصی سے، دیانتداری سے اور اپنی صلح سلامتی کے رویوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک علامت، ایک نشان، ایک سمبل جس سے پوری دنیا میں ہر مسیح مومن پہچانا جاتا ہے، وہ یسوع کی صلیب ہے۔ صلیب سے لوگ پہچان جاتے ہیں، صلیب ہماری پہچان بنتی ہے، صلیب ہماری جان بنتی ہے، صلیب ہی ہمیں یہ شناخت دیتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے عزیزو، صلیب جو ہے یہ ہماری شناخت
اور ہماری پہچان کی علامت ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، میں کل سے اور آج صبح سے بھی کافی کتابوں میں انٹرنیٹ پر تحقیق اور ریسرچ کر رہا تھا کہ کب سے صلیب پر تو یسوع مسیح کوہ کلوری پر صلیب پر لٹکایا اور مر گیا، دفن ہوا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن مسیحوں نے اس صلیب کو کیسے اپنایا، کب اپنایا، کب سے صلیب کا نشان اپنے جسم پر، اپنے ماتھے پر، اپنے لبوں پر اور اپنی چھاتی پر کب سے صلیب کا نشان مسیحوں نے بنانا شروع کیا؟ عزیزو، روم کے دستاویزات اور تصویریں، روم شہر میں جو تصویریں ہیں، دستاویزات، یہ کاغذات اور یہ ریٹن دستاویزات اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی جو ہے شہادت دیتے ہیں کہ ابتدائی دور میں ہی جو مسیحی لوگ تھے وہ اپنی ہر عبادت سے پہلے، ہر نیک کام کرنے سے پہلے، حتیٰ کہ ہر ایک دنیاوی کام کرنے سے پہلے، اپنا کام کاج، محنت اور روٹی کھانے سے پہلے صلیب کا نشان بناتے تھے۔ آج کی بات نہیں ہے، یہ ابتدائی کلیسیا کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے جو ہے ریٹن پروف ہے، ریٹن اس کی ہسٹری موجود ہے، دستاویزات موجود ہے۔ عزیزو، سن 200 میں، یہ 2014 چل رہا ہے اور 2014 سے پیچھے سن 200 میں چلے جائیں تو سینٹ ترتولین کہتا ہے کہ ہم یسوع کی صلیب کو اپنے ہاتھوں پر، اپنے ماتھوں پر بناتے ہیں، بلکہ اسی طرح جس طرح یہودی لوگ، ترتولین کہتا ہے کہ ہم یسوع کی صلیب کو اپنے ماتھوں پر بناتے ہیں، اسی طرح جس طرح یہودی لوگ جو ہے شریعت کی کتاب کو چھوٹا کر کے مختصر طور پر لکھ کر ٹیکے کی طرح اپنے ماتھے پر بناتے ہیں، لگاتے ہیں، اسی طرح ہم بھی یسوع کی صلیب کے نشان کو اپنے ماتھے پر بناتے ہیں۔ یہ سن 200 کی بات ہے، 200 کی بات ہے۔ 1800 سال پہلے ہی اس عظیم ہستی نے کہہ دیا کہ ہم صلیب کا نشان اپنے ماتھے پر بناتے ہیں تاکہ ہمارا ماتھا یسوع کی صلیب سے روشن رہے، منور رہے، جگمگاتا رہے۔ پھر 4 صدی میں سینٹ سیرل نے مسیح تعلیم دیتے ہوئے کہ مسیح تعلیم کیا ہے، عبادت کیسے شروع کرنی ہے، دعا کیسے شروع کرنی ہے، اس نے بتایا کہ دعا سے پہلے، عبادت سے پہلے ہر مومن جو ہے وہ صلیب کا نشان بنائے، اور اس نشان کو بنانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے فخر کی علامت ہے، یہ ہمارے وقار کی علامت ہے، عزت کی علامت ہے، اور یہ ہمارے یسوع کے پیار کی علامت ہے۔ اسی طرح 775 میں سینٹ پیٹر دماسین، اس نے بھی کہا کہ ہم یسوع مسیح کی صلیب کا نشان اپنی ہر عبادت سے پہلے ضرور بنائیں۔ عزیزو، پولس رسول اپنے خطوط میں، خاص طور پر کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھے ہوئے خط، دوسرے خط میں اس کے 4 باب اس کی 10ویں آیت میں کہتا ہے کہ ہم یسوع کی موت کو اپنے بدن میں ہر وقت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی ہم میں ظاہر ہو جائے۔ یسوع کی موت کو اپنے بدن میں ہر وقت لیے پھرتے ہیں۔ کیسے لیے پھرتے ہیں؟ جب ہم صلیب کا نشان بناتے ہیں، کیونکہ یہ وہی نشان ہے جو یسوع کی موت کو ظاہر کرتا ہے، جو یسوع کی قربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پولس رسول بھی کہتا ہے کہ ہم یسوع کی موت کو اپنے بدن میں لیے پھرتے ہیں۔ عزیزو، کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ اتنے حوالہ جات ہیں،
اتنی روایات ہیں، خدا کا کلام بھی بڑا واضح ہے، ابتدائی کلیسیا کی روایات بھی بڑی واضح ہے، پہلے زمانے سے ہی، شروع سے ہی مسیح مومنین اپنی دعا میں، اپنی عبادت میں خدا کی برکت کے لیے صلیب کا نشان اپنے جسموں پر جو ہے کرتے ہیں۔ یہ دوسری کلیسیاں کیوں نہیں کرتی؟ میں اکثر سوچتا ہوں، میں اکثر اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی برکت، اتنا بڑا فضل، اتنا خوبصورت طریقہ خدا کے ساتھ پیار کرنے کا، یسوع کو گلے لگانے کا، یسوع سے پیار کرنے کا اتنا خوبصورت طریقہ ہے، وہ اسے کیوں نہیں اپناتے؟ وہ اسے کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ عزیزو، انہیں یسوع کی صلیب سے کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یسوع کی صلیب کے مخالف ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے چونکہ کیتھولک مسیحی مومنین صلیب کا نشان بناتے ہیں تو فرق ڈالنے کے لیے، تو فرقہ ڈالنے کے لیے، علیحدہ ہونے کے لیے، خود کو منفرد دکھانے کے لیے، خود کو جو ہے دوسرا دکھانے کے لیے کہ ہم کیتھولک نہیں ہیں اس لیے ہم صلیب کا نشان نہیں بنائیں گے۔ اس نشان کے بنانے میں برکت ہے، لعنت نہیں ہے عزیزو، لیکن وہ اس لیے نہیں بناتے کیونکہ فرق ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، جدائی ڈالنا چاہتے ہیں، فرق دکھنا چاہتے ہیں، فرق لگنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو غیر کیتھولک مسیح مومنین کہلوانے کے لیے صلیب کا نشان نہیں بناتے، ورنہ صلیب کے نشان میں تو برکت ہی برکت ہے، فضل ہی فضل ہے، خدا کی محبت کا نشان ہے، یسوع کی پیاری نشانی ہے، یسوع کی محبت کی نشانی ہے، ورنہ ہم کیوں نہ اسے صلیب کو جو ہے اپنے جسم پر بنائیں۔ ایک اور مزے کی بات ذرا سنیں کہ گرجا گھروں پر، مزے کی بات یہ ہے، توجہ سے سنیں، کوئی بات نہیں، آندھی آ جاتی ہے، جب بھی یسوع کی صلیب کا ذکر ہوتا ہے آندھی آتی ہے، کلوری پر بھی آئی تھی، ہاں کلوری پر بھی آئی تھی۔ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری کلیسیا کے لوگ جو ہیں اپنے گرجا گھروں پر تو صلیب کا نشان بناتے ہیں، جسموں پر نہیں بناتے۔ عزیزو، پالوس رسول نے کیا کہا ہے؟ پالوس رسول نے کہا ہے یہ عمارتیں ہی صرف خدا کا گھر نہیں ہے، تم خدا کی ہیکل ہو، تم خدا کا گھر ہو، ہر انسان خدا کی ہیکل ہے، ہر انسان خدا کا گھر ہے، اور اگر یہ اینٹوں کی بنی ہوئی عمارت پر آپ صلیب کا نشان بناتے ہیں تو اپنے جسموں کی عمارت پر صلیب کا نشان کیوں نہیں بناتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں درگزر کرتے ہو؟ کیوں نہیں بناتے؟ کیوں اس برکت سے غافل ہو اور دور رہتے ہو؟ اب میں بات کرتا ہوں کہ آج صلیب کی سرفرازی کی عید کیوں منائی جا رہی ہے؟ پاک جمعے کو بھی صلیب کی تعظیم ہوتی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ بڑی اچھی بات، پتے کی بات ہے، تاکہ آپ دوسروں کو بتا سکیں۔ میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ جب کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اسے بتا سکیں۔ سن 326 میں، یہ وہ دور ہے جب اس سے پہلے اذیتوں کا دور تھا، مسیح لوگوں پر رومی جو تھے وہ اذیتیں دیتے، انہیں مارتے، زندہ صلیب پر لٹکا دیتے، آگ سے جلا دیتے، جانوروں کے آگے پھینک دیتے۔ لیکن سن 326 اور اس کے بعد جب روم کا بادشاہ کانسٹنٹائن نے مسیحیت قبول کی تو اس کی ماں ہیلن نے بھی مسیحیت کو قبول کیا۔ اب بادشاہ کی ماں کی بڑی خواہش تھی، بہت خواہش تھی کہ وہ یروشلم جائے اور کلوری پر، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، یسوع کی صلیب کی زیارت کرے۔ بادشاہ کی ماں، کانسٹنٹائن بادشاہ کی ماں ہیلن،
اس کی خواہش تھی کہ وہ یروشلم جا کر کلوری کے مقام پر جا کر یسوع کی صلیب کو دیکھ سکے, اسے دریافت کر سکے. خیر بادشاہ کی ماں تھی, چل نکلی, چل پڑی. بہت سارے فوجی سپاہ سالار, بہت سارے نوکر چاکر بھی یروشلم پہنچے. کھدائی شروع ہوئی کوہ کلوری پر, جہاں یسوع کی صلیب موجود تھی, جہاں یسوع کو مصلوب کیا گیا تھا. کھدائی شروع ہوئی اور 3 صلیبیں دریافت ہوئیں. آپ کو یاد ہے کہ جب یسوع کو مصلوب کیا گیا تو 3 صلیبیں تھی, ایک ہمارے یسوع کی اور 2 ڈاکوؤں کی. اب کسے پتا کہ یسوع کی صلیب کون سی ہے؟ پتہ نہیں کون سی ہے ان تینوں میں سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تینوں صلیبوں کے سامنے ایک بیمار عورت کو اور ایک مردہ شخص کو لا کر رکھا. اور یقین جانے جس صلیب کے سامنے اس بیمار عورت نے اور اس مردہ انسان نے زندگی پائی, سب نے گواہی دی کہ یہ یسوع کی صلیب ہے. یہ صلیب کی دریافت آج ہی کے روز ہوئی عزیزو, آج ہی کے روز جو ہے یہ صلیب کی دریافت ہوئی. یسوع کی صلیب 14 ستمبر آج ہی کے روز یہ دریافت ہوئی. اور پھر جو ہے ہر سال جو ہے یسوع کی صلیب کی تعظیم جو ہے وہ منائی جانے لگی. عزیزو آج ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی تعظیم کرتے ہیں. آج ہمیں پتا ہے کہ کیوں ہم صلیب کا نشان بناتے ہیں. آج ہمیں پتا ہے کہ ہم کیوں یسوع کی تعظیم, صلیب کی تعظیم کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. عزیزو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو کیا کرے؟ خود انکاری کرے, اور پھر کیا کرے کہ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. صلیب محبت کی نشانی ہے, صلیب قربانی کی علامت ہے, صلیب یسوع کے پیار کی علامت ہے. اور آج صلیب کی سرفرازی کی عید مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے کہ ہم یسوع کی صلیب سے پیار کریں, ہم اسے چومیں, ہم اس کی عقیدت کریں, اور دوسرے لوگ جو صلیب کا نشان بنانے سے ہچکچاتے ہیں ان کے ساتھ شامل نہ ہو, بلکہ باور کروائیں کہ صلیب کے نشان میں کتنی برکت ہے. یسوع آپ کے جسم پر آویزہ ہو جاتا ہے, یسوع کی قربانی آپ کے جسم پر چھپ جاتی ہے, یسوع کی محبت آپ کے جسم پر انڈیلی جاتی ہے. عزیزو جب صلیب کا نشان بنا کر دعا کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دعا ہونے لگی ہے, ورنہ تو کوئی بھی مجمع میں اٹھ کر جو ہے اونچی آواز میں دعا کرنے لگتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ دعا شروع ہوئی اور دعا کب ختم ہوئی. عزیزو ہر چیز کا ایک نظم و ضبط ہے, ڈسپلن ہے. اس لیے پاکماں کیتھولک کلیسیا اپنی ہر دعا صلیب کے نشان سے کرتی ہے. آج دعا مانگے کہ یہ صلیب آپ کے گھروں کو برکت دے, آپ کی زندگیوں کو برکت دے, خاندانوں کو برکت دے, کیونکہ اسی صلیب کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملی ہے. پولس رسول نے کیا ہی خوبصورت الفاظ کہے ہیں کہ اگر میں کسی بات پر فخر کروں, کہتا خدا نہ کرے کہ میں کسی بات پر فخر کروں, لیکن اگر میں کبھی فخر کروں تو یسوع کی صلیب پر فخر کروں. ہمیں بھی یسوع کی صلیب پر ہی فخر کرنا ہے, مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین.